ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حاضرین گرامی، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، بزرگی و برتری، بڑائی و کبریائی، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس نے ان آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا. ان تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ان تمام کی دیکھ ریکھ بھی کرتا ہے، وہی اس نظام کو بھی چلاتا ہے. اس نظام کے چلانے میں، ان کائناتوں کی دیکھ ریکھ کرنے میں نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک و ساجی ہے، نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے. وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور بے شمار انگرد درود و سلام نازل ہو تمام رسولوں اور پیغمبروں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. حاضرین، خطبہ مشنونہ کے بعد، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد، سورہ آل عمران کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. حاضرین، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں. ذوالقعدہ کا یہ مہینہ اور اس کے بعد آنے والا ذی الحجہ کا مہینہ، یہ وہ مبارک ایام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا. مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں جو نیکیاں کی جائیں گی وہ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور ان مہینوں میں جو گناہ کریں گے وہ اللہ کو بہت ناپسند ہے.
آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے بار الہ ہم تمام کو ان مہینوں کی قدر کرنے اور ان میں کثرت سے زیادہ عبادت کرنے کی مولا تو توفیق عطا فرما۔ حاضرین، یہ وہ ایام ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف لوگ حج کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کافی لوگ نکل چکے ہیں اور کافی لوگ نکلنے والے بھی ہیں۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی طرف بلایا۔ جو جا چکے ہیں وہ محترم ہیں، جو جا رہے ہیں وہ محترم ہیں، اور یاد رکھ لیجئے ہر کسی کی یہ خواہش اور امید ہونی چاہیے اور دعا بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں اس کا ایک گھر کا دیدار کرا دے۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زندگی میں ایک مرتبہ کروا دے۔ یہ دعا ہر مومن بندے کو کرنی چاہیے۔ سامعین، مختصراً یہی کہوں گا آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے حج کے تعلق سے نہیں، حرمت والے مہینوں کے تعلق سے نہیں، شہر مکہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب اللہ کے اندر، اپنی کتاب کے اندر جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے وہ بہت بڑی ہونے کی وجہ سے کھائی ہے۔ ایک تو اللہ قسم کھا رہا ہے، اپنی کتاب میں کھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا رہا ہے وہ بہت معتبر، بہت عزت وقار کے قابل ہوتی ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تین اور زیتون کے بعد، طور سینین کے بعد بلد الامین کی قسم کھائی ہے، شہر مکہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کی ابتدائی آیت لا اقسم بهذا البلد، نہیں قسم ہے مجھے اس شہر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں شہر مکہ بہت ہی محترم ہے، بہت ہی معزز و مکرم ہے۔ یہ مکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا محترم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شہر میں اپنے نبی کو پیدا کرنے کے لیے اسی شہر کا انتخاب کیا، اسی شہر کا انتخاب کیا اپنے نبی کو پیدا کرنے کے لیے، اور وہی شہر تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو بسایا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ آئیے اس شہر کے تعلق سے عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ کی وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کرتے ہوئے ایک مقام تھا، مقام حزورہ، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف پلٹتے ہیں اور پلٹ کر کے مکہ کو دیکھ کر دو باتیں بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اے مکہ روئے زمین پر سب سے بہترین سرزمین اللہ کو اگر کوئی پسند ہے وہ تو ہے۔ روئے زمین پر سب سے بہترین اگر زمین کا کوئی حصہ اللہ کو پسند ہے وہ تو ہے۔ پھر فرمایا وَأَحَبُّ أَرْضُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ سرزمین بھی تو ہی ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا أَنِّي أَخْرَجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، رواہ ترمذی۔ یاد رکھنا اگر تیری قوم کے لوگ مجھے تیرے سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا، میں کبھی مکے کو چھوڑ کر جانا پسند نہ کرتا، لیکن مجھے تیری قوم کے لوگوں نے نکال دیا، اس لیے شہر مکہ میں نکل کر کے جا رہا ہوں۔ ورنہ یاد رکھ لینا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور مجھے سب سے محبوب اگر کوئی شہر ہے وہ شہر مکہ ہے۔ تو سامعین، اللہ کے نبی کو اور اللہ تعالیٰ کو اور روئے زمین پر اللہ کی پسندیدہ کا کوئی شہر ہے وہ شہر مکہ ہے۔ ایسے شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے برکت کی عام جگہ بیان فرمایا۔ ایک اور روایت کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قوم یخرجون منک ما سکنت غیرک، کہا اے شہر مکہ تو اللہ تعالیٰ کو مجھے کتنا پسند ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں تیرے علاوہ کسی شہر میں بسنا پسند نہ کرتا، کسی علاوہ تیرے شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں رہنا پسند نہ کرتا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی پسندیدہ تھی، یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا جو اللہ کو پسند تھا، اور یہ ایسا معزز و محترم و مبارک شہر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کے نام سے یاد فرمایا۔ قرآن کے اندر اس کے کئی نام بتائے گئے، کہیں مکہ، کہیں ببکہ، ام القریٰ، 5 ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر شہر مکہ کے تعلق سے بات بیان فرمائی۔ یہی شہر مکہ تھا
جس کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. وہ دعا کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن کے اندر نقل فرمایا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 تا 35 اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. دعا کرتے ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کرو اس وقت جب ابراہیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا اے پروردگارا اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے, اس شہر کو تو مامون و محفوظ شہر بنا دے. رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ اے پروردگار ایک اور دعا تجھ سے مانگتا ہوں, سب سے پہلے مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے, بتوں کے آگے سر جھکانے سے تو مجھے بچا لے. وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی, کہا اے اللہ اس شہر مکہ کو تو مامون بنا, محفوظ بنا, اس کے اندر جو آ جائے وہ امن والا ہونا چاہیے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. اس دعا کے آخری میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا تھی, اے اللہ تو اس مکہ کے اندر رزق میں برکت عطا فرما, پھلوں میں برکت عطا فرما. یہاں مفسرین کہتے ہیں ابراہیم نے اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی اے اللہ مکہ کے اندر تم پھلوں میں برکت دے, پہلے یہ نہیں کہا, پہلے انہوں نے یہ دعا مانگی اے اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا, محفوظ شہر بنا. عبادت کرنے کے اندر انسان کو خشخشا نہیں ہونا چاہیے, جھجک نہیں ہونی چاہیے. عبادت کے لیے آ جائے تو ڈرنا نہیں چاہیے, کسی بھی قسم کی یاد نہیں آنی چاہیے. جو حرم کو گئے ہوئے ہیں, جو مکہ مدینہ کو گئے ہوئے ہیں, ذرا یاد کر لیجئے, جو جاتے ہی جانے سے پہلے سوچتے ہیں کاروبار چھوڑ کر جانا ہے, گھروں کو چھوڑ کر جانا ہے, اپنی سب چیز کو قربان کر کے جانا ہے. وہاں پر جاتے ہیں تو کوئی یاد نہیں کرتا, اپنے گھر کو بھول جاتا ہے, تجارت کو بھول جاتا ہے, ہر چیز کو بھول کر اللہ کی عبادت میں مگن ہو جاتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی, کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا, محفوظ بنا, محفوظ اتنا بنا کہ کوئی یہاں پر کسی کو خطرہ لائق نہ ہو. کوئی بھی آ جاتا, کوئی انسان امن ہو کر وہاں پر عبادت کرتا. یہاں تک بتایا گیا باپ کو اگر کسی نے قتل کر دیا, وہ قاتل تمہارے سامنے مکہ کے اندر موجود ہے, تب بھی آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. باپ کا جانی دشمن, باپ کا قاتل بھی آپ کے سامنے, آپ اسے کچھ بول نہیں سکتے, ہتھیار اٹھا نہیں سکتے. اتنا امن والا, اتنا محفوظ شہر بنا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. پھر کیا دعا فرمائی؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا. کہا اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اے اللہ فمن تبعنی فإنہ منی, جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم, جو میری نافرمانی کرتا ہے اے اللہ تو بخشنے والا ہے, اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم. پھر دعا فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, بواد غیر ذی زرع. اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو ایسی جگہ پر لا کر بسایا ہے, تیرے ایسے گھر کے پاس بسایا ہے جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے, جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے. ایسی وادی غیر ذی زرع میں میں نے اپنے اولاد کو, اپنی بیوی کو تیرے کہنے پر میں نے بسایا ہے. سامعین وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی, واقعے کی طرف نہ جاؤں گا, اتنا کہوں گا اللہ کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل کو لا کر وادی غیر ذی زرع میں بساتے ہیں, نکل جاتے ہیں. حاجرہ پوچھتی ہیں, کوئی جواب نہیں ملتا, بہت دور جاتے ہیں, یقین ہو جاتا ہے کہ حاجرہ نہیں دیکھ رہی. وہاں پر پلٹ کر اللہ سے دعا فرماتے ہیں اے اللہ تیرے کہنے پر میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا, اپنے لخت جگر کو چھوڑ دیا. وہ بچہ جس کے لیے میں نے کئی سال دعا مانگے, اور وہ بچہ جس کے ملنے پر میں بہت خوش ہوا, ایسے بچے کو تو لا کر چھوڑنے کا حکم دیا, میں چھوڑ دیا ہوں, مجھے بچے کی فکر نہیں ہے. انہوں نے جس بات کی فکر کی وہ ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے. دعا کیا تھی؟ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ. ہم اگر اپنی بیوی کو چھوڑ کر آتے ہیں, اپنے بچے کو کہیں چھوڑ کر آتے ہیں, دور چھوڑ کر آتے ہیں, تو فکر کیا ہوتی ہے؟ کہاں رہیں گے, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کہاں سوئیں گے, گھر کیا ہے وغیرہ کیا ہے, پورا انتظام کر دیں گے. ابراہیم نے نہ کھانے کا انتظام کیا, نہ رہنے کا انتظام کیا, نہ سونے کا انتظام کیا. اللہ سے بھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ میرے بیوی بچے کو کھانا دے. دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میرے بچے کو مجھ سے جدا کر رہا ہوں, مجھ سے الگ کر رہا ہوں. لیقیموا الصلاۃ, میرا بچہ نمازی بن جائے.
اللہ اکبر، دعا ہے، تڑپ ہے ابراہیم کے اندر، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرا بچہ نمازی بن جائے اس لیے میں یہاں پر بسا رہا ہوں۔ پھر کیا دعا فرماتے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، دعا کرتے ہیں اے اللہ میں نے شہر بسا دیا ہے، میں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہاں پر لوگ آباد ہو جائیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی تڑپ ہو جائے، اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، فاجعل افئدۃ من الناس۔ یاد رکھ لیجئے آج کون ایسا مومن بندہ ہے جو حرم کو جانے کی دعا نہ کرتا ہو؟ کون ایسا مسلمان ہے جو ہمارے قبلے کو دیکھنا نہ چاہتا ہو؟ کون ایسا بندہ ہے جو کعبے کا دیدار نہ کرنا چاہتا ہو؟ ہر کوئی تڑپتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم سے فرمایا جب انہوں نے کعبے کی تعمیر کر دی، ابراہیم لوگوں کو بلاؤ، کعبے کی زیارت کے لیے بلاؤ، حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم نے کہا کہاں بلاؤں؟ سننے والا کون ہے؟ کون سنے گا میری بات کو؟ اللہ نے کہا تم کہو، اعلان کرو، پہنچانا میرا کام ہے۔ تو کہا ابراہیم نے اعلان کیا جو لوگ قیامت کی صبح تک حج کرنے والے ہیں، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے والے ہیں، اللہ ہر کسی کے دل میں وہ آواز پہنچایا۔ سب نے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، سب نے اعلان فرمایا۔ تو سامعین یہ دعا ابراہیم نے فرمائی، فجعل افئدۃ من الناس، مولا لوگوں کے اندر یہ درد پیدا فرما، یہ تڑپ پیدا فرما، وہ کعبے کو جائے، کعبے کو آئے، یہ تڑپ پیدا فرما۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ ان کے پھلوں میں رزق عطا فرما، پھلوں میں برکت عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بندے بن جائے۔ سامعین یاد رکھنا جو گئے ہوئے ہیں حرمین کو وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ آپ وہاں پر جائیں گے، وہاں پر نہ کوئی پھل اگتا ہے، نہ کوئی ترکاری بکتی ہے، وہاں پر نہ کسی قسم کی آپ کو کھیتی ملتی ہے، نہ کوئی قسم کا آپ کو درخت ملے گا، پھر بھی اللہ کا شکر ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کی دعا ہے، ہر پھل آپ کو ملے گا، بغیر سیزن کے پھل بھی آپ کو مل جائے گا، سب سے تازہ پھل آپ کو ملے گا، فرسٹ کوالٹی کا پھل آپ کو ملے گا، سب سے بہترین غذا وہاں آپ کو ملے گی۔ آپ کی ترکاری یہاں بند ہو جائے گی، وہاں بند نہیں ہوگی۔ یہ ابراہیم کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جو انہوں نے اللہ سے مانگی تھی کعبے کے لیے، شہر مکہ کے لیے۔ ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی، ایک ایک دعا اللہ نے قبول فرمائی، ایک ایک دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولم نمکن لہم حرما آمینا، ابراہیم کی دعا کا اثر اللہ فرماتا ہے اولم نمکن لہم حرما آمینا، جب میں نے حرم کو تمہارے لیے امن کی جگہ نہیں بنائی، اولم نمکن لہم حرما آمینا ویتخطف الناس من حولہم، ارے یاد رکھنا اس کے علاوہ جس شہر پہ آپ جائیں گے لوگ وہاں پر تمہارے قافلوں کو لوٹ لیں گے، تمہاری جان کا ڈر ہے، تمہارے مال کا ڈر ہے، تمہارے قافلوں کا ڈر ہے، لیکن حرم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، امن کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، اطمینان کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ اللہ بتاتا ہے کیا میں نے اسے امن کی جگہ نہ بنایا؟ کیا میں نے اسے تمہیں بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ نہ بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، احسان کے طور پر پوچھتا ہے، یہ اللہ نے ایسی جگہ بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو اپنے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ بنا دی کہ جو لوگ آئے اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ اور یاد رکھ لیجیے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو چھوڑ کر آ گئے تو بار بار جاتے تھے آتے تھے، کبھی ملاقات ہوتی کبھی ملاقات نہیں ہوتی تھی، ایک دو بار ملاقات نہیں ہوئی، آخری بار جاتے ہیں تو ابراہیم سے ملاقات ہو جاتی ہے، اسماعیل علیہ السلام سے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کا ایک گھر یہاں پر تعمیر کروں، اس کا ایک گھر یہاں پر تعمیر کروں۔ بیٹے نے کہا آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کر جائیے، میں روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے، تم کعبے کی تعمیر میں میرا ساتھ دو گے۔ بیٹا مطیع و فرما بردار ہے، جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا وہ خدمت نہیں کرے گا، تیار ہو جاتا ہے۔ باپ بیٹے دونوں ملتے ہیں، کعبے کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ جو کعبہ کو گئے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے مسجد حرم کے ایک رائٹ سائڈ میں آپ کو ایک پتھر پہاڑ ملے گا، پہاڑ کا پتھر کا پہاڑ ہے جسے جبل کعبہ کہتے ہیں۔ اسی پتھر سے کعبے کی دیواروں کے لیے پتھروں کو چیر کر لا کر کعبہ بنایا گیا، بہت دور ہے آپ دیکھیں گے، وہاں سے لا کر کعبہ بنایا گیا۔ جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، کعبے کی دیواریں بنائی جا رہی تھی، باپ بیٹے کی زبان سے ایک دعا نکل رہی تھی، باپ اور بیٹے کی زبان سے ایک دعا نکل رہی تھی، اور باپ اور بیٹے کا یہ کعبے کو بنانا، اللہ کے گھر کو بنانا اللہ کو بہت پسند آیا، بہت پسند آیا۔ کعبے کی دیوار جب اونچی ہو جاتی تو اونچائی پر چڑھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر
کا استعمال کیا جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. ابراہیم وہاں پر کھڑے ہوتے ہی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا لا کر پتھر دے رہا ہے, ابراہیم دیوار بن رہا ہے اور ان کی دیوار سے ان کی زبان سے یہ دعا نکل رہی ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے اللہ ہم تعمیر کر رہے ہیں, تیرا گھر بنا رہے ہیں, تیرے حکم سے بنا رہے ہیں, اخلاص کے ساتھ بنا رہے ہیں. اے اللہ تو اس کام کو ہم سے قبول فرما, تو اس کام کو ہم سے قبول فرما, ہم سے راضی ہو جا. اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں, دکھاوا نہیں ہے, دکھاوا ریاکاری نہیں ہے. اے اللہ بس یہ چاہتے ہیں تو قبول فرما لے. یہاں پر بن ورود رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, یا خلیل الرحمن انت ترفع قواعد بیت الرحمن وانت مشفق اللہ يقبل منک. اے اللہ کے دوست, تم اللہ کے دوست ہو, اللہ کے حکم پر اللہ کا گھر بنا رہے ہو اور تمہارے دل میں یہ بات لگی ہوئی ہے کہ اللہ تمہارے عمل کو قبول نہ کرے گا. اس وجہ سے تم اللہ سے ہر بار یہ دعا کرتے ہو, اے اللہ اس کام سے تو راضی ہو جا, اس کام سے تو راضی ہو جا. یہ دعا کر رہے ہیں اور اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. تو سامعین, جب بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی نیکی کی توفیق دے, کوئی نیک کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے, تو شان نہ کریں, وہاں پر آپ ویڈیوگرافی نہ کریں, فوٹو لے کر سب جگہ شیئر نہ کریں کہ میں نے اتنا دیا ہے, میں نے اتنا دیا ہے, میں نے ان کو دیا ہے, میں نے وہاں دیا ہے, میں نے یہاں دیا ہے, جو آج کل کے لوگ کرتے ہیں. ابراہیم نے جو کام کیا وہ کام کیجئے. اللہ آپ سے اس گھر کی تعمیر کا کام لے رہا ہے, مسجد آپ سے بنوا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کنویں آپ سے کھدوا رہا ہے. جو بھی نیک کام اللہ کی راہ کا اللہ آپ سے لے رہا ہے, وہ کیا دعا کرنی چاہیے, اے اللہ جو کام تم مجھ سے لے رہا ہے کسی اور سے بھی لے سکتا تھا, کسی اور کو بھی اس گھر کو بنانے کے لیے چن سکتا تھا, مجھے چنا. اے اللہ مجھے شکر ادا فرما, اے اللہ اس کام سے تو راضی ہو جا, اے اللہ میرے اس کام سے تو قابل راضی ہو جا. یہ دعا ہونی چاہیے جو ابراہیم نے دعا فرمائی تھی. آج ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو سب جگہ واویلا مچاتے ہیں, چرچا کرتے ہیں, میں نے مسجد بنائی ہے, میں نے فلاں بنایا ہے, میں نے فلاں بنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے, اللہ کے حکم سے بنا رہے, کعبۃ اللہ اللہ کا گھر بنا رہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ تو اس کام سے راضی ہو جا. دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. مفسرین بتاتے ہیں جب بھی آپ کوئی نیک کام کرے, جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق دے, تو وہاں پر ریاکاری بالکل نہ ہو, بلکہ یہ دعا اللہ سے ہو, اے اللہ اس کام سے تو راضی ہو جا, مجھے اس کام سے تو راضی ہو جا, میں نے 100 دیے, میں نے 200 دیے, اس کام سے تو راضی ہو جا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ راضی ہو جائے, ہمارا بیڑا پار ہے. اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کروڑوں کی بھی مسجد بن دیں گے, اللہ تعالیٰ کوئی عمل نہیں دے گا. 10 روپے بھی دیں گے, اللہ کی رضا کے لیے دیں گے, اللہ راضی ہو جائے گا. یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے. اور یاد رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو جو بات بنائی ہے, جو میں نے خطبے کے شروع میں جو آیتیں پڑھی, اللہ بتاتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یاد رکھو, دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ مکہ میں تھا, وہ مکہ میں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ مکہ کے اندر جو گھر بنایا گیا کیسا تھا, مبارک وہدی للعالمین. وہ برکت گھر تھا اور ساری جہانوں کے لیے مرکز کا ذریعہ تھا, سارے جہاں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا. وہ مرکز تھا, وہ محبت وحی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کے بارے میں فرمایا برکتوں کی وہ جگہ ہے, وہ ہدایت کی جگہ ہے. ہدایت آپ کو وہاں نصیب ہو جائے گی, ہدایت وہاں آپ کو مل جائے گی. تو مرکز ہدایت ہے اور مرکز ہدی للعالمین. اللہ تعالیٰ نے جہاں والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ, ہدایت کا مرکز کعبے کو بیان فرمایا. پھر فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں, دیکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. فیہ آیات بینات, واضح نشانیاں ہیں. وہ زمزم آپ دیکھ لیجئے, دنیا ریسرچ کر رہی ہے, تھک چکی ہے, کہاں سے اللہ دے رہا ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. مقام ابراہیم اللہ خود فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانی, اللہ کی نشانی ہے. کبھی آپ پتھر پر کھڑے ہو جائیں, 100 سال کھڑے ہو جائیں, پتھر پر آپ کا نشان نہیں پڑے گا, پتھر کے اندر ہمارا نشان نہیں پڑے گا. ابراہیم کعبے کی تعمیر کرنے کے لیے جس پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں, پتھر پر ابراہیم کے پیروں کے نشان پڑ گئے. پتھر پر اللہ نے ابراہیم کے پیروں کے نشان چھوڑے, اور نشان کا وہ جو پتھر ہے آج بھی کعبے کے اندر رکھا ہوا ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں کی سفارش کی اور میری 3 سفارشوں کو اللہ وحی کی شکل میں اتار دیا. میں نے کہا اللہ پردہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی سے, اللہ پردے کی آیتیں اتار دیا. میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا اے محبوب یاد رکھنا یہ مقام ابراہیم ہے جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اگر ہم کو نماز پڑھنی ہے تو اس جگہ پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, یہ مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ آیت نازل فرماتا ہے, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرماتا ہے, کہا کہ مثابۃ للناس, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو تم اپنا مصلی بناؤ. کہا طواف ہو جائے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا, تمہارا وہاں پر طواف مکمل ہو جائے گا. مقام ابراہیم کو ہمارے لیے جائے نماز بنا دیا. اللہ نے فرمایا فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا, ومن دخلہ کان آمنا, جو اللہ کے شہر میں داخل ہو جائے گا وہ مامون ہو جائے گا, محفوظ ہو جائے گا. اب اسے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا, اسے کوئی تنگ نہ کرے گا, اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے گا. ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, لوگوں کے لیے حق اگر کچھ رکھتا ہے کعبے کا, وہ کعبے کا حق یہ ہے وہ اس گھر کا طواف کرے, وہ اس گھر کا حج کرے. من استطاع الیہ سبیلا, جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو, استطاعت رکھتا ہو, وہ وہاں پر جائے. من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر, اور یاد رکھنا طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہے, مالدار ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کو نہیں جا رہے, تو اللہ بتاتا ہے ومن کفر, جو انکار کرتا ہے فإن اللہ غنی عن العالمین, تم سارے کے سارے حج نہ کرو اللہ کا بگڑنے والا نہیں, سارے کے سارے حج نہ کرو اللہ کا کچھ بال بھی کا ہونے والا نہیں. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے, تمہاری عبادتوں سے بے نیاز ہے. تم کریں گے تم کو ثواب ملے گا, تم کریں گے تم کو اجر ملے گا, اللہ کا کچھ جاننے والا نہیں ہے, اللہ غنی ہے, اللہ بے نیاز ہے. تو اللہ بتاتا ہے اللہ نے تم کو دیا ہے, طاقت دیا ہے, استطاعت دیا ہے, تو اللہ کے گھر کا حج کرو, یہ کعبے کا حق تم پر لوگوں پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے تعلق سے بیان فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو حرمت والا بنایا اور فرمایا لوگوں کے لیے قیام کی جگہ بنایا. اور یاد رکھ لیجئے لوگوں کے لیے قیام کی جگہ جو بات بتائی ہے, عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر القرآن کے اندر ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا. وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا لوگوں کے لیے یہ کعبہ امن کا ذریعہ ہے, لوگوں کے لیے یہ کعبہ امن کا ذریعہ ہے, اور یہ سمجھ لیجیے ان کی بقا کا ذریعہ ہے. دنیا اس وقت تک باقی ہے جب تک کعبہ باقی ہے, جب تک کعبہ باقی ہے دنیا باقی ہے, جب کعبہ ختم تو دنیا ختم ہو جائے گی, کعبہ ختم تو دنیا ختم ہو جائے گی. جس دن اللہ دنیا کو ختم کرنا چاہے گا سب سے پہلے اللہ کعبہ کو اٹھا لے گا, کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اٹھا لے گا. تو فرمایا گیا دنیا کے اندر جب تک کعبہ ہے دنیا باقی ہے, کعبہ ختم تو دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے تعلق سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کعبہ کے تعلق سے ایک آدمی ہو جائے گا, اس کی ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبشہ کا ہو جائے گا, ذو السویقتین, جو 2 چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا, کمزور آدمی ہوگا, اتنا کمزور ہوگا کہ اس کے پیر بہت کمزور ہوں گے, 2 پنڈلیاں اور کراس پیر رکھ کر چلنے والا, حبشہ کا گڈا کالا کلوٹا ایسا آدمی آئے گا اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ گرا دے گا. اللہ کے نبی جب حدیث بیان کر رہے تھے لوگوں کو فرمایا مجھے اللہ وہ منظر دکھا رہا ہے, مجھے اللہ وہ منظر دکھا رہا, میں دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ کو توڑا جا رہا ہے, کعبے کی اینٹ سے اینٹ گرائی جا رہی ہے. ایک اور روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں فرمایا اس سے پہلے ایک لشکر آئے گا جو کعبے کو گرانے کے لیے اللہ تعالیٰ دھسا دے گا, وہاں پر وہ ختم ہو جائیں گے, لیکن بعد میں آئے گا وہاں پر یہ آ کر کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یہاں پر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوگا, یہ اس وقت ہوگا جب دنیا کے اندر کوئی اللہ اللہ بولنے والا نہیں ہوگا, جب قرب قیامت کا عالم ہوگا, مسلمان ختم ہو جائیں گے, تب چل کر کے کعبے کے ساتھ ہوگا, ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کعبے کو گرا دے, لیکن ہاں اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے ہو کر رہے گی. ہمارا ایمان ہے اس پر کعبے کو گرا دیا جائے گا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب تک کعبہ ہے دنیا باقی ہے, جب تک کعبہ ہے دنیا باقی ہے, جب کعبہ ختم ہو جائے گا اللہ دنیا کو بھی نہیں رکھے گا, دنیا کو بھی اللہ ختم کر دے گا. یہ کعبے کی عظمت ہے, یہ کعبے کی عظمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اور سامعین یاد رکھ لینا
حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم لوگ کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے پر نیکیاں لکھ دیتا ہے. میں نے ارادہ کیا اس مسجد کے لیے میں 100 روپے دے دوں گا, ایلیویشن کا کام چل رہا ہے, میں آپ سے کہوں گا دیجیے اللہ کے راہ میں اس مسجد کے لیے, الحمدللہ آپ کا ایک ایک دیا ہوا روپیہ بھی اللہ کے پاس بہت بڑا اجر کا حامل ہو جائے گا. بہت خرچہ لگ رہا ہے, الحمدللہ اس کے کام کرنے والے کرتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں منبر رسول پر کھڑے ہو کر اس مسجد کے لیے جتنا آپ دے سکتے ہیں دیجیے, اللہ ضرور آپ کو اس کا بدلہ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کے اندر جو بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے دے دے گا, لیکن حرم کے اندر اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کے ارادے پر بھی پکڑے گا, اس کے گناہ کے ارادے پر بھی پکڑے گا. یہ بہت خفیف بات ہے. آپ کوئی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں جاؤں گا, وہ گناہ کروں گا, یہ کام کروں گا, وہ کام کروں گا, آپ نے صرف ارادہ کیا, اللہ گناہ نہیں لکھے گا. جب تک آپ گناہ کا کام نہیں کرتے اللہ گناہ نہیں لکھے گا. لیکن حرم کے اندر, مسجد حرام کے اندر آپ وہاں پر گناہ کا ارادہ بھی کرتے ہیں, دل میں سوچتے ہیں ایسا کریں گے ویسے کریں گے, تو آپ کے گناہ کرنے پر, ارادہ کرنے پر اللہ بتاتا ہے ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه بالواد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. جو وہاں پر صرف برائی کا ارادہ بھی کرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا, دردناک عذاب دے گا. وہ وہاں کا عالم ہوگا. سامعین جو گئے ہوئے ہیں, جو طواف کرتے ہیں, الحمدللہ بہت سے لوگ اگر ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں, آدھی مسجد کے اندر لوگ ہاتھ اٹھائیں گے, انہوں نے کعبے کو دیکھا ہے, انہوں نے عمرہ کیا ہے, حج کیا, آدھی مسجد اٹھا دیں گے. لیکن یاد رکھنا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, طواف کرتے ہوئے مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں, وہاں پر ایک ساتھ ہوتے ہیں. میں نے اپنے استاد سے ایک بات بتائی تھی, وہاں پر جو لوگ آتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور وہاں پر حرم کے اندر طواف کرتا کرتا مرد عورت کی طرف دیکھتا ہے, عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے, جو بھی دل میں بات ہوتی ہے. یہ بات میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں, کعبے کا طواف کر رہے ہیں اپنی اونٹی کے پیچھے, فضل بن عباس کو بٹھائے ہوئے ہیں, طواف کر رہے ہوتے ہیں. فضل بن عباس وہاں پر ایک عورت کو دیکھتے ہیں, وہاں پر ایک عورت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی پہچان لیتے ہیں کہ یہ سامنے والی عورت کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے نہ عورت سے کچھ کہا نہ فضل بن عباس سے کچھ کہا, ان کا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا, وہاں دیکھ رہے تھے ادھر موڑ دیا, کہا یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھنے والا, آپ کا رشتہ دار, آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جب دوسری عورت کو دیکھ سکتا ہے تو ہم لوگ نہیں دیکھیں گے, ہم لوگ نہیں دیکھیں گے. وہاں پر نظر پڑے گی, اللہ بتاتا ہے اگر تم نظر بھی اٹھا کر دیکھیں گے وہاں گناہ ہے, نظر اٹھا کر بھی دیکھیں گے وہاں گناہ ہوتا ہے, یہ گناہ. اور میں نے دیکھا ہے اپنی نظروں کے سامنے, وہاں پر طواف کرتے کرتے لوگ یہ بات کرتے ہیں, اللہ کے گھر کے سامنے جاتے ہیں, جو دل میں خباثت ہوتی ہے کعبے کے سامنے, حرم کے سامنے, مطاف کرتے کرتے ان کے دلوں کا زہر وہاں باہر نکلتا ہے. نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, کیسے کیسے الفاظ نکلتے ہیں. جانے والا ہر حاجی یہ بات یاد کر کے جائے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. آپ آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں وہاں گناہ لکھا جائے گا. کیسا گناہ؟ من عذاب علیم, دردناک گناہ ہے. اللہ یہاں پر عذاب علیم بتاتا ہے. کبیرہ گناہوں کے بارے میں قرآن لفظ استعمال کرتا ہے, یہاں پر یہ لفظ اللہ استعمال کر رہا ہے, مطلب یہ ہے بڑا گناہ ہے, یہ بڑا گناہ ہے. کعبے کے سامنے ہو, اللہ کے گھر کے سامنے ہو, طواف کر رہے ہو, اور وہاں پر تمہاری کوئی نظر اور دیکھے, وہاں پر دیکھے, اسے دیکھے, اسے دیکھے, کوئی بھی بات دل میں پیدا ہو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ نہیں بخشے گا. یہی وجہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت سی باتیں بتائی. حرم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی, میرا وقت ختم ہو رہا ہے, ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا ان هذا البلد حرمه الله الى يوم القيامه, حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت پیدا کیا اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس حرمت والی جگہ بنا دیا, حرمت والی جگہ بنا دیا. فهو حرام بحرمت اللہ الى يوم القيامه. اللہ کی حرمت کے ساتھ یہ قیامت تک حرمت والا شہر ہے, معزت محترم شہر ہے. پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالَ فِيهِ لِأَحَدٍ وَلَمْ يَحِلُّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. کہا یہ کسی کے لیے قتل کی اجازت نہیں دی گئی سوائے میرے, اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے دن تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر قتل کی اجازت دیا. پھر بھی فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، اس کے بعد بھی قیامت تک کے شہر حرمت والا ہے، قیامت تک کے شہر حرمت والا ہے۔ لا یعضد شوکہ، یہاں پر اگر کانٹا بھی چھپتا ہے تو کانٹے کے جھاڑ کو آپ کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ ولا تقصیر صیدہ، اور یہاں پر کوئی شکاری پرندہ جانور مل جائے تو اسے آپ شکار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اسے حقا کر لے جائیں گے، حرم کے باہر چلا جائے گا وہاں پر اس کا شکار کریں گے، یہ بھی آپ کو جائز نہیں ہے۔ ولا یلتفت لقطۃ الا من عرفہا، کہا اگر وہاں پر کوئی آپ کو چیز مل جاتی ہے تو آپ کو اٹھانا جائز نہیں ہے، آپ کو اٹھانا جائز نہیں۔ 100 روپے ملتے ہیں، 200 روپے وہاں پر ریال ملتے ہوں گے، وہ بھی اٹھانا جائز نہیں ہے۔ الا من عرفہا، مگر وہ آدمی جو جا کر اسے دے دے گا۔ ہے آپ کو ایسا کہ آپ کو 10 روپے ملتے ہیں اور لے جا کر آپ اس کو ڈھونڈ کر دے دیں گے؟ نہیں ڈھونڈ سکتے، آپ کس کے پیسے ہی نہیں دے سکتے، تو کہا اٹھائیں گے نہیں۔ الا من عرفہا، مگر وہاں پر ایک کمیٹی ہوتی ہے جو آپ کی انجان چیزوں کو پہنچا دیتی ہے، وہاں پر پہنچانے کی نیت سے آپ اٹھائیں گے تو اٹھا سکتے ہیں۔ وہاں پر 100 روپے نہیں 1000 روپے بھی گر جائیں آپ کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اٹھانے کی اجازت نہیں۔ یہ کعبہ ہے، یہ حرم ہے، اور وہاں پر گری ہو جائے کوئی بات نہیں، تم کو اٹھانے کا حق نہیں ہے، اٹھاؤ تو پہنچاؤ اس آدمی کو جس کی وہ چیز ہے۔ پھر فرمایا الا الازقر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، ازقر ایک گھاس ہے جس کی وجہ سے سنار لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھتوں پر اس گھاس کو ہم ڈالتے ہیں، اس ایک گھاٹ کو کاٹنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا الازقر، ہاں وہ گھاس کاٹی جا سکتی ہے، استعمال کی جا سکتی ہے، ورنہ کعبے کے اندر نہ کسی جھاڑ کاٹا جائے گا نہ وہاں پر کوئی اور چیز کی جائے۔ یہ حدیث آپ نے سنی، کوفہ کا ایک آدمی تھا جس نے حدیث سنی، وہ حدیث سن کر کہتا ہے ایک آدمی سے، شیخ سے، اے شیخ مجھے ایک بات بتاؤ، ہم وہاں پر کعبے میں ہو، مچھر آ جائے گا تو مچھر کو ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ مچھر آئے گا تو مچھر ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ اور ایک آدمی اور سوال کیا، کہا مچھر کا خون ہمارے کعبے کے اس کے کپڑے پر پڑ جائے گا، مطاف کے کپڑوں پر پڑ جائے گا، کہ نماز جائز ہو جائے گی؟ انہوں نے ایک بات اچھی کہی، کون پوچھ رہا ہے؟ کہا کوفہ کا آدمی۔ کہا ارے تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسوں کو مار دیا اور تم یہ پوچھ رہے ہو مچھر کو مارنا جائز ہے؟ ارے تم لوگوں نے نواز رسول کو قتل کر دیا، بے دردی سے قتل کر دیا، وہ پوچھ نہیں رہے ہو، یہ پوچھ رہے ہو، تم لوگ کیسے آدمی ہو؟ تو سامعین پوچھنے والے وہاں بہت سے پوچھیں گے، شکوک بہت پیدا کریں گے، جو بھی جا رہے ہیں بہت سے سوالات کریں گے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، کہا لوگوں میں حج کو جا رہا ہوں، میرے ساتھ حج کو آ جاؤ، جو آ رہے ہیں اور آ جاؤ۔ جو حج کو آ گئے اللہ کے نبی نے ان سے کہا مجھ سے حج سیکھ لو، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو مجھ سے جو سیکھنا ہے، ہو سکتا ہے میں دوبارہ حج نہ کروں، ہو سکتا ہے میں دوبارہ حج نہ کروں۔ اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک حج کیا، دوبارہ حج نہ کیا، اور بتا دیا جن کو سیکھنا ہے وہ سیکھ لے۔ اللہ کے نبی نے جیسے حج کیا ویسے حج کریں گے اللہ قبول کرے گا، ورنہ آپ کا اتنا لاکھوں کا پیسہ اور اتنی بڑی قربانی بیگار ہو جائے گی، رائے گاہ ہو جائے گی۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے حج کی جو حج اللہ کے نبی کی سنت کے موافق نہ ہو، نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اللہ کو ایسے حج کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں آپ جا رہے کعبۃ اللہ، جہاں ہم جانے کی تڑپ رکھتے ہیں، وہاں کی ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں، جہاں پر ہم جائیں گے وہاں پر ایک نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سوا، وہاں پر ایک نماز بھی پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے ایک نماز آپ وہاں پر پڑھیں گے۔ اور میں نے وہاں پر دیکھا تھا مسجد کے قریب مسجد ہوتی ہے، مان کے چلیے کہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہوتا ہے، جو لوگ ٹراول سے جاتے ہیں ان کی حالت بتاتا ہوں، قریب میں ہوتی ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے تو بعض توحید پرست جو دل میں ہوتے ہیں کلومیٹر ہوگی تو چل کر جائیں گے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، وہاں نماز پڑھیں گے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں اذان ہوتی ہے تو نہیں ہم یہاں نماز پڑھ لیں گے، وہی نماز پڑھ لیتے، وہیں پر نماز پڑھ لیتے، وہیں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 دن 3 دن گزر جاتے ہیں، وہ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، وہ لوگ حرم کے پاس نہیں آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، قریب میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ان کے سامنے کھانے کے دسترخوان پر پانی ہوتا ہے، بسلری منرل واٹر ہوتا ہے اور زمزم کا پانی بھی ہوتا ہے، حج کے حجاج لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے زمزم نہیں چاہیے، مجھے بسلری واٹر دو، مجھے یہ پینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ۔ اللہ کے نبی نے ایک بات بتائی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، زمزم کا پانی وہی پیتا ہے جو انسان خالص مومن ہوتا ہے۔ خالص مومن ہر کوئی نہیں پی سکتا، وہ نہ میٹھا ہوتا ہے، نہ کڑوا ہوتا ہے، نہ کھارا ہوتا ہے، نہ الگ ہوتا ہے، الگ ہی ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو آدمی کو منرل پانی پینے کا ٹیسٹ لگ جاتا ہے نا، وہ زمزم کا پانی نہیں پیتا ہے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، زمزم پیک ہو جاتا ہے، سامان پیک ہو جاتا ہے، کوئی چیز اٹھا کر ڈالنے کے لیے کہتے ہیں تو حجاج اکرام زمزم چھوڑ دیتے ہیں، کپڑے لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر،
زمزم چھوڑ دیتی ہیں، کپڑے لے کر آ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو کپڑے کی فکر ہے، زمزم کی فکر نہیں ہے۔ جہاں اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانی ہے، ان کو قدر نہیں ہے، ان کو قدر نہیں ہے، وہاں پر ایسے لوگ بھی جاتے ہیں۔ تو جانے سے پہلے سیکھ کر جاؤ، جانے سے پہلے حج کے ارکان سیکھ کر جاؤ، عمل کرنا ہے تو نبی کے سنتوں پر عمل کرنے کے لیے سیکھ کر جاؤ۔ بہت سے ایسے لوگ جاتے ہیں، اسی وجہ سے جب بھی جائے اللہ سے دعا کرے اللہ حج کرے تو حج مبرور بنا، حج کرے تو حج مبرور بنا، ایسا حج کرنے کے اللہ تو توفیق دے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، سامعین دل سے ہونا چاہیے، ایمان دل سے ہونا چاہیے۔ وہاں کی جو جگہ ہوتی ہیں، اسلاف ایسے بھی تھے، کعبے کے اندر پہنچتے تھے تو اپنے جوتے چپل نکال دیتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں صحابہ کرام کے انبیاء کے قدم پڑے، چپل نہیں پہنتے تھے، ایسے لوگ بھی جاتے ہیں۔ اور ہم لوگ ہوتے ہیں جہاں پر حرام مسجد حرام کو جانا پسند نہیں کرتے، دور ہی وہیں رہنا پسند کر دیتے ہیں۔ طواف کرنا تو دور کی بات، طواف پہلے آسان تھا، اب مشکل ہے۔ مجھے ایک حاجی بتا رہا تھا، دیکھ لیجئے مزے کی بات ہے، حرم کے اندر طواف کرنے کے لیے اسی انسان کو چھوڑا جاتا ہے جو احرام کے کپڑے پہن کر جاتا ہے۔ انہوں نے احرام کرنا تھا، طواف کرنا تھا، عمرہ کرنا تھا تو جائیے، عمرہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اوپر سے طواف لگائیے۔ اور وہاں پر بتایا گیا وہاں پر لوگ مطاف کے اندر طواف کرنے کے لیے احرام کے کپڑے پہن کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسجد والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں اوپر سے طواف کرنا بڑا مشکل ہے، چلو احرام کے کپڑے پہن لیتے ہیں، مطاف کے اندر سے جا کر طواف کریں گے تو آسان سے ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ایسا ہے، تو جہاں پر دیکھ لیجئے اگر کچھ کرنا تڑپ ہے تو ہر جگہ کر لیں گے، ہر چیز کو برداشت کر لیں گے، لیکن جن لوگوں کو دکھاوا ہوتا ہے، اخلاص نہیں ہوتا ہے، کہیں پر بھی جائیں گے، اللہ کے گھر کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے، دل سے دعا نہیں نکلے گی، یاد رکھنا، دل سے دعا نہیں نکلے گی۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر بھی بیٹھ جائیں گے، جنہوں نے کبھی کعبے کو دیکھا ہوگا، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو ان کو لگے گا میں اللہ کی نظر، اللہ کے گھر کو میں دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے میں کعبے کو دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے میں اللہ کے گھر میں، اس کے گھر کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں۔ یہ دعا، یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ سامعین، اپنی باتیں ختم کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں سے ہی اپیل کرتا ہوں، کعبہ اللہ کا شہر ہے، کعبہ اللہ کا پسندیدہ شہر ہے، کعبہ اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر سب سے بہترین شہر ہے۔ اس شہر کو جانا، وہاں پر آنا ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مسجدیں ہیں جہاں پر تم سفر کر سکتے ہو ثواب کی نیت سے، ان میں سے ایک مسجد حرام ہے جہاں پر جانا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ یہ کعبہ اللہ کو پسند تھا، اللہ کے نبی کو پسند تھا، روئے زمین پر سب سے بہترین شہر یہ مکہ ہے۔ اس شہر مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 53 سالہ زندگی گزار دی۔ ایسے شہر مکہ کو جانے کی ہمیں تڑپ ہونی چاہیے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگارہ، اے بار الہ، ہم تمام کو بھی کعبۃ اللہ کو جانے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کو بھی تیرا گھر دیکھنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ، وہ قبلہ جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ وہ قبلہ ہم تمام کو اپنی زندگی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو دیکھے نہیں ہیں ان کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو دیکھ چکے ہیں ان کو بار بار تیرا گھر کا دیدار نصیب عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام پر رحم فرما، ہم تمام پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمیں سے جو بھی مستطیع ہے اللہ اسے تیرا گھر کا حج کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ، جو مستطیع نہیں ہے اے اللہ اسے توفیق دے کہ تیرے گھر کا حج کر سکے۔ اے اللہ، ہم تمام پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، جو اس سال حج کے لیے جا رہے مولا ان تمام کے حج کو حج مبرور بنا۔ اے اللہ، ان تمام کو ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، خصوصاً بیت المقدس، اے اللہ خصوصاً فلسطین جو جہاں دشمنوں کی یہودیوں کے نرغے میں ہے اے اللہ وہاں کی تو حفاظت فرما، وہاں کے ہر مسلمان کی تو حفاظت فرما، وہاں کے ہر بچے کی اے اللہ ہر عورت کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ، ساری دنیا سے دعائیں مانگی جا رہی مولا، ہم بھی دعا مانگتے ہیں مولا وہاں امن نصیب عطا فرما۔ اے اللہ، وہاں امن نصیب عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام پر کرم کا رحم کا معاملہ فرما مولا، جب تک دنیا کے اندر رکھنا، نمازی بنا کر رکھنا، روزے دار بنا کر رکھنا مولا، تیری راہ میں خیرات کرنے والا بنا کر رکھنا مولا، دنیا سے اٹھا لینا، ایمان کی حالت میں اٹھا لینا، اے اللہ مسجد میں بلا کر اٹھا لینا، سجدے کی حالت میں بلا لینا مولا۔ موت ہر کسی کو آتی ہے، ایک دن موت ہمیں بھی آنے والی ہے مولا، جب موت ہم کو دینا زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا مولا، جب موت ہم کو دینا زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ ولنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔